اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے تمام آسمانی کتابوں کو فتح کیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، اور کمالات علوم صورت سے واضح ہے. آگے جب علوم کی تقسیم ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے. صحابہ نے جس قبیلے کے امیر کو دم کیا، جنہوں نے ایک ریوڑ اعزاز میں دیا، آپ نے فرمایا سورۃ الفاتحہ رقیہ. تو یہ دم میں بھی کام آتی ہے، دم کرنا. 3 طریقے ہیں نا. سب سے اعلیٰ اور عمدہ طریقہ تو دعا ہے کہ آپ کچھ صورتیں یا آیتیں یا دعائیں پڑھ کر کے اللہ سے خیر مانگے، شفا مانگے، صحت مانگے، تندرستی مانگے. سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. جس کا حکم آئے ہے ادعوا ربکم، اللہ سے دعائیں مانگا کرو. اور دعاء المومن للمومن یستجاب اذا کان عن ظہر الغیب، مومن کی دعا مومن کے لیے غائبانہ جب اخلاص سے ہو اللہ قبول فرماتے ہیں. دعا خود مانگنا زیادہ اکثیر ہے، کیونکہ درد، فکر، تشویش، غم، صدمہ جو خود ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا. یعنی اخلاص اپنے کام میں اپنے لیے تو بہت ہوتا ہے. بعض اوقات، بعض گھڑیاں، بعض اعمال ایسے ہیں جن میں دعا مانگنا مستجاب سمجھی جاتی ہے. جیسے فرض نمازوں کے بعد، روزہ افطار کرتے وقت، رات کی گھڑیوں میں. لیکن فرض نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھ کر بیٹھے رہے اور دعائیں مانگتے رہے، 33-34 کے وظیفے کرتے رہے اور پھر مرضی سے اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے اور سنت پڑھے. یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے. جن فرضوں کے بعد سنت موقدہ ہے، جیسے ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2، مغرب کے 3 فرض کے بعد 2، عشاء کے 4 فرض کے بعد 2، جمعے کے فرائض کے بعد 6، وہاں فرضوں سے فارغ ہوتے ہی سنتوں کے لیے قیام مناسب ہے. القیام الى السنت متصلا بالفرض مسنون، اصل سنت یہ. وعن شمس الائمہ الحوانی لا باس بقراءۃ الاوراد وکلمۃ لا باس تستعمل بخلاف الاولاد. یعنی اگر جائز ہے بھی تو بہتر اور سنت نہیں. تو بہتری اور سنت کا اتباع اس میں ہے کہ فرضوں کے بعد جب سنتیں ہیں مختصر دعا مانگی جائے اور پھر سنت کے لیے قیام کیا جائے. میں اکثر دیکھتا ہوں طالب علم کبھی بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو اشارہ کرتا ہوں کہ اٹھے آپ سنت پڑھیں. اس میں بعض بڑے بزرگوں کی طرف سے بھی تھوڑی کمی ہو رہی ہے. احتیاط بہت اچھی ہے. مسائل کے بیان میں تھوڑا سا کمی ہے، اس لیے طالب علم غریب اور سارے لوگ دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھتے ہوئے. لکھا ہوا ہے ابو داؤد میں کہ بھی یمینی ہی صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے. ایک لالا نے لکھا ہے کہ یہ حدیثوں کا مطلب. میں نے کہا علی قاری میں قاد جلد 2 صفحہ 363 لکھتے ہیں تو وہ ملا علی قاری علی حدیث ہے. طاہر پٹنی تک ملا مجمع البحار جلد 587 لکھتے ہیں تو علی حدیث ہے. اور تحتوی علی المراقی 172 صفحے پر لکھتے ہیں کہ صرف دائیں ہاتھ سے پڑھنا چاہیے تو وہ علی حدیث. اس دنیا میں ہم حنفی آئے ہوئے ہیں، حنفی نہیں ہے، بے خبر ہے، بے خبر. اور الناس اعداء لما جہلوا. اسی طرح بعض طالب علم یا بعض دوست ہمارے دائیں ہاتھ پہ گھڑی پہنتے ہیں. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اہل سنت انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. دائیں ہاتھ میں پہننا من دیگر الروافض، یہ روافض کی علامت ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات ہے اس میں، لیکن ہمیشہ اہل سنت اکابر نے، صحابہ و تابعین نے، اتباع نے، مجتہدوں نے، محدثوں نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھی ہے. اور کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی مثال جیسے مرد اور عورت. تو مرد تو کامل ہوتا ہے، اس کو زینت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت ناقص ہے. او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین. تو خاتون اپنے نقص اور کمزوری کو چھپاتی ہے زیورات سے، لال کپڑوں سے، تیس ٹپاس سے. مرد کو ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ اگرچہ بعض بزرگوں کی عادت رہی ہے اور کچھ روایات بھی معین ہیں جیسے ترمذی اور شمائل وغیرہ، لیکن عمل جو اہل حق کا، اہل سنت کا 1400 سال سے رہا ہے وہ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہننے کا ہے. اور گھڑی بھی انگوٹھی پر قیاس ہے، اس لیے بجائے دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ میں ہونا زیادہ موزون ہے، حدیث اور فقہ کے قریب ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. بعض مسائل بالکل واضح ہے اور اس پر عمل میں کمزوری ہے. جیسے یہ قمیض کا گریبان جس کو بٹن پٹی کہتے ہیں، تو یہ عموماً الٹی ہوتی ہے. الٹی کا مطلب جیسے الٹا ہاتھ آپ دائیں ہاتھ پہ رکھیں، یہ الٹی ہے نا. اور سیدھا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھیں، جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں. تو نماز میں ہاتھ باندھنا یہ اثر ہے کہ ہمارا یہ طریقہ ہوگا، ہم اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں.